السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کی طرف سے کچھ مہینوں کو بڑی رحمتیں اور فضیلتیں حاصل ہیں، اور انہی مہینوں میں ربیع الاول کا مہینہ بھی آتا ہے۔ ربی کہتے ہیں بہار کو، اور ربیع الاول مطلب بہار کا پہلا جھونکا۔ تو میری طرف سے آپ کو سب کو جو ہے وہ ربیع الاول کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ اس مہینے میں ہمارے پیارے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ کی روشنی سارے عالم میں پھیلی اور ساری دنیا میں آپ کا نور پھیلا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو ہے ہم جنت کے حقدار ہوئے۔ قیامت میں ہر شخص جو ہے وہ خود کو بچا رہا ہوگا، لیکن ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں تو عالم کے سردار، وہ اپنی امت کو پکاریں گے اور امت کے لیے رب سے مانگیں گے۔ قرآن و حدیث میں ثابت ہے کہ ہر درود جو ہے وہ افضل ہے۔ ہم ہر نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ درود ابراہیمی ایک ایسی چیز ہے جو شہد کی مکھی پڑھتی ہے تو وہ جب تک شہد کی مکھی درود ابراہیمی نہ پڑھے تو اس کا شہد میٹھا نہیں ہوتا، اس میں مٹھاس نہیں آتی۔ سبحان اللہ، کتنی تاثیر ہے، کتنی فضیلت ہے درود پاک کی۔ تو یہ پیارا اور خوبصورت مہینہ چل رہا ہے، تو اس میں جو ہے آپ درود شریف کو کثرت سے پڑھیں، کثرت سے پڑھیں۔ امام زید العابدین فرماتے ہیں کہ ایک بدو جو ہے وہ سر جھکائے بیٹھا تھا، میں اس کے قریب سے گزرا، میں دوبارہ گیا، مجھے ایک عجیب سی جو ہے دل فریب سی خوشبو محسوس ہوئی۔ میں اس کے قریب گیا، میں نے سوچا شاید اس نے کوئی پرفیوم، کوئی عطر لگائی ہوئی ہے، لیکن میں 2-3 دفعہ بھی اس کے قریب گیا، جھکا، لیکن مجھے اس کے کپڑوں سے جو ہے وہ خوشبو نہیں آئی، لیکن مجھے اس سے مسلسل جو ہے وہ خوشبو آ رہی تھی، اور مجھے احساس ہوا کہ یہ منفرد خوشبو جو ہے وہ کس چیز کی ہے۔ اور جب میں اس کے قریب گیا اور میں نے جو ہے وہ محسوس کیا، تو وہ ایک عالم میں ایک ایسی کیفیت میں بیٹھا ہوا، دنیا سے جو ہے وہ کٹ کے بیٹھا ہوا، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیج رہا تھا، اور اس کی برکت سے جو ہے وہ خوشبو آ رہی تھی۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم مومن ہیں ان کی برکت سے، ہمارے اندر جو ہے وہ خواہش ہے خاتمہ بالخیر ہو ہمارا، ہم ان کی شفاعت کے جو ہیں وہ خواہش مند ہیں۔ قرآن مجید ان کی وجہ سے جو ہے وہ نازل ہوا، تو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب جو ہیں کملی والے کی برکتیں ہیں، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتیں ہیں جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے پر ہمیں ملی ہیں۔ اور درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جس کو کہتے ہیں اگر چاہے تم کوئی بھی وظیفہ کر لو، کوئی بھی عبادت کر لو، اگر اس کے شروع اور آخر میں تم درود شریف پڑھتے ہو تو پھر اس کے قبول ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، یا پھر اس کی جو تم وظیفہ جس مقصد کے لیے کر رہے ہو اس کو قبول ہونے کے لیے کوئی بھی رکاوٹ سامنے نہیں آئے گی۔ لیکن جب ہم درود شریف نہیں پڑھتے تو ہماری دعائیں، ہمارے وظائف جو ہیں وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ لازمی چاہے تم تعداد میں 3، 7، 5 جتنی مرتبہ چاہے آسانی سے درود ابراہیمی، لیکن درود ابراہیمی کو فضیلت حاصل ہے، چونکہ ہم نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، تو درود ابراہیمی کو اس مبارک مہینے میں کثرت سے پڑھیں، کثرت سے پڑھیں درود ابراہیمی۔ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے تھے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے تھے چہل قدمی کے لیے تو سب درخت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے تھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو ہم اشرف المخلوقات ہیں، تو ہمیں چاہیے، اور اسپیشلی یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے تو اس مبارک مہینے میں جتنا ہو سکے درود پاک پڑھیں۔ آپ ڈیلی کا ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے 100 کی کتنی تسبیح پڑھنی ہے، چاہے آپ 1000 دفعہ کریں، تو اس طرح آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اسپیشلی یہ جو سیلاب متاثرین بہن بھائیوں کے لیے دعا کیجیے، اپنے ہمسایوں کے لیے دعا کیجیے، اپنے پیاروں کے لیے دعا کیجیے، اینڈ پہ اپنے لیے دعا کیجیے، تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کی جھولیاں، آپ کی خواہشات اور مرادوں سے کیسے اللہ پاک بڑھتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو، آج کا ٹاپک آپ کے لیے ہیلپ فل رہا ہو۔ اگر ہیلپ فل رہا ہے تو میری موٹیویشن کے لیے پلیز لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے میرے چینل کو۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔